السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ نماز کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا پڑھا کرتے ہیں وہ اس ویڈیو کو بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے سماعت کریں، کیونکہ اکثر لوگوں کو آپ نے جب سلام پھیر لیتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد میں اللہم ربنا آتنا ضرور پڑھا کرتے ہیں اور اس دعا کو پڑھتے ہیں، اور اس دعا کو پڑھتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس میں غلطیاں بھی کرتے ہیں۔ اب وہ کیا کیا غلطی کرتے ہیں ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے بعد یہ دعا جو ہم پڑھتے ہیں اس دعا میں ہم اپنے رب سے کیا مانگتے ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو جو وہ دعا تو عربی میں پڑھ رہے ہیں لیکن انہیں اس کے ترجمے کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، بس دعا پڑھ رہے ہیں۔ آج میں جو غلطیاں لوگ اس دعا کو پڑھنے میں کرتے ہیں وہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اور اس دعا کا ترجمہ کیا ہے وہ آپ کو میں سمجھاؤں گا۔ پھر جب آپ اس کا ترجمہ بھی آپ سمجھ لیں گے تو پھر آپ دیکھے گا کہ آپ کی دعا مانگنے کا طریقہ اور انداز ہی بدل جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آئیے گا، بڑی توجہ سے آپ سماعت کریں۔ تو یہاں پر آپ اسکرین پر دیکھ لیجئے گا دعا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو یہ دعا ہو گئی۔ اب اس میں لوگ کہاں کہاں غلطی کرتے ہیں وہ آپ سمجھ لیں۔ تو دیکھیے گا، سب سے پہلے ہم نے پڑھا اللہم ربنا آتنا، تو یہاں پر بہت سارے لوگ آتنا کو کیا پڑھتے ہیں، اللہم ربنا آتینا، تو جو زیر ہے تاکہ نیچے اس کے اوپر زبر لگا دیا اور یا حرف یا کو زائد کر دیا، آتینا کو آتینا کر دیا، تو یہ غلط ہو گیا کہ نہیں ہو گیا بتائیے۔ تو بہت سارے لوگوں کی زبان پر اس طریقے سے رٹ جاتا ہے۔ جو لوگ مدرسے میں پڑھے ہوتے ہیں، جو لوگ حفاظ قرآن ہیں، ان کی تو بات الگ ہے، وہ تو ماشاءاللہ اچھا پڑھتے ہیں، لیکن جنہوں نے اپنے سن کے یاد کر رکھی ہے، کسی سے پوچھ کے یاد کر رکھی ہے، تو ان سے اس میں غلطی ہوتی ہے۔ ایک دم پڑھ دیتے ہیں اللہم ربنا آتینا، تو لفظ کیا ہے، آتینا نہیں ہے بلکہ آتینا ہے نا۔ کیا پڑھنا ہے، آتینا، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو صورتیں وغیرہ ہم پڑھتے ہیں نماز میں، ان میں بھی اگر اس طریقے کی غلطی ہوں گی تو کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہماری نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ جب معنی فاسد ہو جاتے ہیں تو اس سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے اور ہمیں نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم جو بھی آیتیں ہمارے یاد ہیں انہیں ہم اچھے تلفظ کے ساتھ کسی سے بھی، اپنی مسجد کے امام صاحب سے یا اپنے گھر میں کوئی حافظ صاحب ہیں ان سے یاد کر لیں تاکہ ہماری نماز درست ہو۔ تو ہمیں کیا پڑھنا ہے اس میں، اللہم ربنا آتنا، آتینا نہیں پڑھنا ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا، تو پہلی غلطی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، آتینا نہیں پڑھنا ہے بلکہ آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اب جیسے یہ حسنہ ہے، فی الدنیا حسنہ، سین کے اوپر زبر ہے، تو بہت سارے لوگ کیا پڑھتے ہیں، فی الدنیا حسنہ، حسنۃ، سین کو جو ہے نا ساکن کر دیتے ہیں۔ تو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ ہے، حسنۃ نہیں ہے، تو بہت سارے لوگ کیا ہے، حسنۃ اس طریقے سے پڑھ دیتے ہیں۔ تو لفظ کیا ہے، حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو حسنۃ نہیں پڑھنا ہے، حسنۃ، ٹھیک ہے، وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو یہ جو لفظ ہے وقنا، تو وقنا جو لفظ ہے نا اس کو بھی لوگ غلط پڑھ دیتے ہیں، پڑھتے ہیں واقنا عذاب النار، واقنا، تو واو کے آگے جو ہے وہ الف کو لگا دیتے ہیں، تو واقنا نہیں ہے بلکہ وقنا عذاب النار۔ تو اس طریقے سے آپ کو یہ دعا پڑھنا ہے، اس میں غلطی آپ کو بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ تو اب ایک بار میں آپ کو صحیح سے پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ بھی اسی سے پڑھنا۔ میرا مقصد ہے کہ اگر کوئی غلطیاں ہوں اس میں تو وہ درست ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، میرا صرف اتنا سا مقصد ہے کہ جو غلطیاں ہیں ہمارے اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں اس دعا میں غلطیاں اگر کر رہی ہیں تو اسے سن کر کے ان کی یہ غلطیاں درست ہو جائیں گی اور ان کی نماز بھی صحیح ہوگی۔ اب آئیے گا، میں آپ کو پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں۔
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تو اس طریقے سے آپ کو یہ دعا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اب آئیے گا اس کا ترجمہ کیا ہوگا. ہم اللہ سے اس دعا کو پڑھ کر کے کیا مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں وہ ہوتی ہیں نا کہ وہ دعا تو عربی میں مانگتی ہیں لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں اس دعا کے اندر. آئیے گا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو آج انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ ہم اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں جب اس دعا کو پڑھتے ہوتے ہیں. تو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اے ہمارے رب. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا میں بہترین بھلائی عطا فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، بہترین بھلائی عطا فرما. وفی الآخرۃ حسنہ، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بہترین بھلائی عطا فرما. ہے نا، آخرت میں بھی کیا ہے؟ بہترین بھلائی عطا فرما. وقنا عذاب النار، اور اے ہمارے رب تو ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، ہمیں تو جہنم کے عذاب سے بچا. تو بندے نے نماز پڑھنے کے بعد اپنے رب سے کیا مانگا؟ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بہترین بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بہترین بھلائی عطا فرما. اے اللہ وقنا عذاب النار، اے اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. تو دنیا کی بھی بھلائی مانگ لی اور آخرت کی بھی بھلائی مانگ لی اور جہنم کے عذاب سے بھی بچانے کے لیے اللہ کے بارگاہ میں دعا مانگ لی کہ اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے اپنے رب سے مانگا. جب ہمیں دعا کے ترجمے کا پتہ ہوتا ہے اور یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں تو پھر دعا مانگنے کی فیلنگ ہی کچھ الگ ہو جاتی ہے نا. اب جب ہمیں کسی آیت کے ترجمے کا پتہ نہیں ہوتا ہے، کسی دعا کے مطلب کا، اس کے مقصد کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں، تو ہمیں دعا مانگنے میں وہ فیلنگ بھی نہیں آ پاتی ہے. اب آپ کو اس دعا کا مطلب یہ معلوم ہو گیا، اس دعا کے ترجمے کا آپ کو پتہ چل گیا نا، تو اب آپ جب بھی یہ دعا مانگیں گے تو آپ کے ذہن کے اندر یہ خیال اور یہ تصور آ رہا ہوگا کہ ہم اپنے رب سے دنیا کی بھلائی کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہم اپنے رب سے آخرت کی بھلائی مانگ رہے ہیں، ہم اپنے رب سے جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. تو آپ کے چہرے کا تغیر، آپ کے چہرے کے جو اثرات ہوں گے وہ بالکل فوراً بدل جائیں گے. جہنم کا جب نام آتا ہے نا، عذاب کا جب نام آتا ہے تو انسان کانپنے لگتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب بھی آپ دعا مانگیں تو اس کا ترجمہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، پھر آپ دعا مانگیے گا، پھر دیکھیے گا آپ کو دعا مانگنے میں کتنی اچھی فیلنگ آئے گی اور کتنا آپ کو احساس ہوگا. تو صرف مقصد یہی تھا کہ اس دعا میں جو غلطیاں ہیں وہ درست ہو جائیں اور اس دعا کا ترجمہ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں وہ معلوم ہو جائے. تو مجھے امید ہے ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اس کو سمجھ گئے ہوں گے. اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا ہے تو نیچے کمنٹ میں ایک بار ضرور لکھے گا کہ اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے سے جو ہے قرآن مقدس اور دعائیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو نیچے کمنٹ میں آمین ضرور لکھ دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.